نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وقال تبارك وتعالى في مقام آخر وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة وعن ميمون الكردي عن أبيه رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل تزوج امرأة على ما قل من المهر أو كثر ليس في نفسه أن يوفي إليها حقها لقي الله يوم القيامة وهو زان رواه الطبراني في الأوسط والصغير عن أبي سلمة رضي الله تعالى عنه قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونش رواه مسلم عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش فمات بأرض الحبشة فزوجها النجاشي النبي صلى الله عليه وسلم وأمهرها عنه 4000 درهم وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شرحبيل بن حسنة رواه أبو داود والنسائي أو كما قال عليه الصلاة والسلام میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائی احکامات معاشرت اور احکامات معاملات کا بیان چل رہا ہے
اور معاشرت کے احکام میں سے اہم ترین حکم مسائل نکاح. نکاح کا معاملہ یہ معاشرت بھی ہے، معاملہ بھی ہے. اس میں ایک قسم کا لین دین بھی ہے اور ایک قسم کے حقوق کی ادائیگی بھی ہے. کہ جب عقد نکاح ہوا تو شوہر کے ذمے بیوی کے حقوق لاگو ہوئے، بیوی کے ذمے شوہر کے حقوق لاگو ہوئے. اس اعتبار سے یہ معاشرت کے احکام ہوئے اور شوہر کے ذمے مہر کی ادائیگی لازم ہوئی، بیوی کے لیے مہر کا وصول کرنا لازم ہوا. یہ لین دین ہوا، یہ معاملات ہوا. تو ہم میں سے ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے کہ نکاح کون سی صورت میں فرض ہوتا ہے، پھر نکاح کے احکامات کیا ہیں، کون کون سے حقوق شوہر کے ذمہ لاگو ہوں گے، کون کون سے حقوق بیوی کے ذمہ لاگو ہوں گے، اور مہر کی نوعیت کیا ہوگی، اس کے بارے میں شریعت کی کیا ہدایات ہیں، کیا احکامات ہیں. مہر کے سلسلے میں ہمارے معاشرے میں ایک عام رواج یہ ہے کہ یوں سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو بس ایک رسمی چیز ہے، بس کچھ بھی لکھوا دو، دینا تھوڑی ہے. عام طور پر یہ ذہنوں میں بیٹھا ہوا، اور عام طور پر یہ بھی عورتوں کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ یہ مہر کو معاف کرنے کی چیز ہے، لینے کی چیز نہیں، اور مہر کو لینا مایوس سمجھا جاتا ہے. بعض برادریوں میں تو پہلی رات کو اگر دلہن کے ہاتھ میں مہر دو تو وہ ڈر جاتے ہیں، نہیں 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 بھائی یہ مجھے نہیں چاہیے، اور واپس کر دیتی ہے. اور بعض برادریوں میں یہ ہے کہ جب شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی میت کو جب ملا دیا جاتا ہے تو اس کی بیوہ کو عورتیں میت کے پاس لاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اپنے شوہر کو کہے کہ تجھے مہر معاف کر دو. اب وہ ہاتھ جوڑ کے اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں اور اس کو کہتی ہیں کہ اللہ کے لیے مجھے مہر معاف کر دو. ارے بھائی مہر وہ کیسے معاف کرے، مہر تو تمہیں معاف کرنا ہے، تو تمہیں لینے کا حق تھا. یعنی ہمارے معاشرے میں اتنی بھی فہم اور سمجھ نہیں ہے کہ بیوی کو مہر وصول کرنا ہے، معافی تو اس کی طرف سے ہوگی نہ کہ اس شوہر کی طرف سے. شوہر کے ذمے تو ادائیگی لازم تھی اور اب وہ مر چکا ہے اور یہ ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے کہ مجھے مہر معاف کر دیں. یعنی احکامات شریعت سے اتنی غفلت ہے. اور انہی عورتوں سے اگر رسوم اور رواج سے متعلق پوچھا جائے تو بات پکی ہونے سے لے کر نکاح تک کی ساری رسمیں بتائیں گے کہ بات پکی ہوگی تو کیا کرنا پڑے گا، لڑکی والوں کو کیا کرنا پڑے گا، لڑکے والوں کو کیا کرنا پڑے گا. پھر منگنی ہوگی تو لڑکی والوں کو کیا کرنا پڑے گا، لڑکے والوں کو کیا کرنا پڑے گا. پھر جب مہندی مانی ہوگی تو لڑکی والوں کو کیا کرنا پڑے گا، لڑکے والوں کو کیا کرنا پڑے گا. پھر جب تاریخ مقرر ہوگی شادی کی تو اس وقت کیا کرنا پڑے گا. ساری رسوم ہر عورت کو پتہ ہوگی، ہر مرد کو پتہ ہوگی. نہیں پتہ ہوگا تو خاندان معاشرے والے بتائیں گے بھائی یوں کرنا پڑتا ہے. اچھا یہ بھی کرنا پڑتا ہے، اچھا بھائی یہ بھی کریں گے، یوں بھی کرنا پڑے گا، کہاں یوں بھی کرنا پڑے گا. تو جو رسوم رواج ہیں اگر معلوم نہیں ہے تو معاشرے والے اسے بتا دیتے ہیں اور وہ پھر اس کی ادائیگی بڑے زور و شور سے کرتا ہے اور ذوق شوق سے کرتا ہے اور اپنی ذمہ داری سمجھ کے کرتا ہے. عام رواج ہے. اور چونکہ مسائل کا علم نہیں کہ بھئی یہ ایک دینی معاملہ ہے، نکاح کا معاملہ ہے، شرعی معاملہ ہے، اس کے کیا احکامات ہیں اس کا کچھ پتہ ہی نہیں. لہذا وہ بیوی کو پتہ ہی نہیں کہ مہر مجھے ملے گا تو یہ میرا حق ہے اور میں لے سکتی ہوں اور میرے لیے بہت پاکیزہ چیز ہے. مہر کو بہت پاکیزہ مال قرار دیا ہے فقہاء کرام نے. تو اس کو یہی پتہ نہیں کہ میرا حق ہے، تو لینے سے ہی ڈر جاتی ہے اور پہلی رات میں منع کر دیتی ہے مجھے نہیں چاہیے. تو اتنی ہمارے یہاں مسائل شریعت سے لا علمی ہے، ناواقفی ہے، جہالت ہے. اور اس کے بالمقابل رسوم اور رواج کا غلبہ ہے، اور اتنا غلبہ ہے کہ رسوم اور رواج کے غلبے میں شریعت کے احکام بالکل اوجھل ہو.
لہذا کسی کو عام طور پر معلوم نہیں ہوتا کہ شریعت میں مہر کی کتنی مقدار ہے، کتنا مقرر کرنا ہے، کیا کرنا ہے، اس بارے میں شریعت نے کیا روایت، کیا احکامات دیے ہیں، کچھ پتہ نہیں۔ تو بہرحال مہر نکاح کے اندر لازم اور ضروری ہے، اور فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ نکاح کو نام ہے ایجاب و قبول کا گواہوں کی موجودگی میں، یعنی گواہوں کی موجودگی میں اگر ایجاب اور قبول ہو گیا، لڑکی کی طرف سے ایجاب، لڑکے کی طرف سے قبول، اور گواہ موجود ہے تو نکاح ہو گیا۔ ہاں مہر لازم ہو گیا، نکاح کے ساتھ ہی مہر لازم ہو گیا، چاہے مہر کا تذکرہ کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو، مہر دینا ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی شرط سے نکاح کرتا ہے کہ بھئی میں مہر نہیں دوں گا، مہر نہیں دوں گا تب نکاح کرتا ہے، اور لڑکی والے کہتے ہیں ٹھیک ہے مہر نہ دو نکاح کر لو، تو نکاح ہو جائے گا، پھر بھی مہر دینا پڑے گا، اتنا لازم ہے مہر۔ مہر کی ادائیگی اتنی لازم قرار دی گئی ہے شریعت میں کہ کوئی اس شرط سے نکاح کر رہا ہے کہ بھئی میں نکاح کروں گا آپ کی بچی سے، مگر اس شرط سے کروں گا کہ مہر 1 روپیہ بھی نہیں دوں، اور لڑکی والے بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں آپ کی یہ شرط منظور ہے، آپ نکاح کر لیں، ہمیں 1 روپیہ مہر نہیں چاہیے۔ مہر نہ مقرر نہ ہونے کی شرط پر نکاح ہو رہا ہے تو نکاح ہو جائے گا، یہ نہیں کہ نکاح نہیں ہوگا، نکاح ہو جائے گا، مہر پھر بھی لازم ہو جائے گا، اور وہ مہر مثل دینا پڑے گا۔ دیکھیے یعنی مہر نہ دینے کی شرط پہ نکاح ہو رہا ہے، پھر بھی شریعت مہر کو لازم کر رہی ہے، اس لیے کہ جہاں یہ سورت کی آیت تلاوت کی گئی خطبے میں وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكَ، یہ سورہ نساء کی آیت ہے، اور چوتھے پارے کا جب ختم ہوتا ہے وہاں محرم رشتوں کی تفصیل قرآن نے بتائی کہ تمہارے محرم رشتے کون کون سے، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم، یہ سارے رشتے بیان کیے کہ تم پر تمہاری مائیں حرام ہیں، بیٹیاں حرام ہیں، بہنیں حرام ہیں، بھتیجیاں حرام ہیں، بھانجیاں حرام ہیں، پھوپھیاں حرام ہیں، یہ سارے تفصیلات بیان کی، خالائیں حرام ہیں، یہ محرم رشتے بیان کیے۔ اور محرم رشتوں کے بعد آگے جا کے فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكَ، ان محرم رشتوں کے علاوہ جتنے نامحرم ہیں رشتے ان سب سے نکاح ہو، وہ حلال قرار دے دیے کہ تمہارے لیے وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكَ، ان محرم رشتوں کے علاوہ جتنے رشتے ہیں وہ تمہارے لیے حلال کر دیے، مگر کس طرح ان تبتغوا باموالکم، کہ تم مال کے ذریعے یہ رشتے تلاش کرو، یعنی یہ جو نکاح کرو مال دے کر نکاح کرو، بغیر مال کے نکاح نہ کرو، یعنی مہر طے کر کے نکاح کرو، ان تبتغوا باموالکم، یہ جو تم نکاح کرو تم مال متعین کرو کہ کیا دو گے، کیونکہ یہ مہر عورت کی شرافت اور عزت کی علامت ہے، اس کا ایک اعزاز ہے، اس کا ایک اکرام ہے کہ ہم اس عورت کو اپنے نکاح میں لا رہے ہیں تو فری فنڈ میں نہیں لا رہے، مفت میں نہیں لا رہے، ایک عزت ہے اس کی، ایک اکرام ہے اس کا، اس کی عزت افزائی کی جا رہی ہے کہ بھئی یہ مہر لو۔ اب بیچاری کتنی قربانیاں دے رہی ہے، ماں کو چھوڑ رہی ہے، باپ کو چھوڑ رہی ہے، بھائی کو چھوڑ رہی ہے، بہن کو چھوڑ رہی ہے، جہاں ساری زندگی گزاری وہ گھر چھوڑ رہی ہے، ساری رشتے ناطے چھوڑ کر اب شوہر کی بات آ رہی ہے کہ اجنبی مرد کے پاس، تو اس کا اعزاز اور اکرام ہے کہ نہیں ایسے مفت میں نہیں آ گئی، اس کا اعزاز ہے، اکرام ہے، اس میں یہ اس کو مہر ادا کرو، ان تک سبو بھی ہم والے مال کو ایسے ہی نہ لو، اور پھر محسنین غیر مسافحین، کہ دیکھو تم جو نکاح کرو تو تمہارا مقصد نکاح سے عفت اور پاک دامنی ہو، محسنین محسن ہونا مقصود ہو، عفیف اور پاک دامن بننا مقصود ہو، غیر مسافحین یعنی صرف شہوت پوری کرنا مقصود نہ ہو۔ دیکھیے کتنی وضاحت سے قرآن کی ہے کہ نکاح کا مقصد ہی عفت اور پاک دامنی، اور مال دینا یہ عورت کے لیے عزت اور شرافت کی چیز ہے کہ بھئی اس کا اعزاز اور اکرام کیا جا رہا ہے، کہ یہ اعزاز اور اکرام ہے اس عورت کا کہ یہ ہمیں پیسے کے ساتھ ہم اس کو اپنے گھر میں لا رہے ہیں، اور اس کی دل جوئی ہے کہ چلو بھئی تم نے ماں باپ کو چھوڑا، سب کو چھوڑا، مگر چلو یہ کچھ پیسے لے لو تاکہ تمہارا کچھ دل ہمت بڑھ جائے، ہمت آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر فطری طور پر مال کی طرف لگاؤ رکھا،
مال سے اسے خوشی ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، یہ فطری لگاؤ ہے، تو اب اس کے طبیعت میں ہوگا کہ چلو بھائی کچھ مال ملا ہے تو یہ اس کا حق ہے جو اسے دینا ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ مال دے کر تم نکاح، اور پھر آگے فرمایا کہ جن عورتوں سے تم نفع اٹھاؤ تو پھر ان کو یہ جو اجورہن فریضہ، اب ان کا مہر تم پر فرض ہو گیا، لازم ہے۔ وَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، کہ جن عورتوں کی رخصتی ہو گئی تمہارے گھر میں اور تم نے ان سے نفع اٹھا لیا، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اب ان کا مہر ان کو دے دو، فریضہ، یہ شریعت کی طرف سے تمہارے لیے متعین ہے، فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے، یہ دونوں اس عورت کو یہ حق ہے اس کا۔ لہذا علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کا نکاح ہوا اور رخصتی نہیں ہوئی، نکاح سے ہوا، مہر طے کیا گیا اور رخصتی نہیں ہوئی اور طلاق ہوئی، اب رخصتی نہیں ہوئی اور طلاق ہوئی تو آدھا مہر دینا پڑے گا۔ دیکھیے نفع نہیں اٹھایا، نکاح ہوا ہے، پھر طلاق ہو گئی رخصتی سے پہلے تو جب رخصتی سے پہلے طلاق ہوئی تو شریعت کہتی آدھا مہر دو، اب آدھا مہر دو، اور اگر رخصتی ہوئی 1-2 راتیں ساتھ گزاری اور پھر طلاق ہو گئی تو پورا مہر دو، پورا مہر دینا۔ اگر 1 رات بھی ساتھ گزار لی، تنہائی ہو گئی، تھوڑی دیر بھی تنہائی اختیار کی، اتنی دیر کے اگر ملنا چاہیں تو مل سکتے ہوں، اور کوئی ان کے سامنے کوئی آڑ نہ ہو، تنہائی ہو، تو اب ان کو پورا مہر دے دیں، پورا مہر دیں۔ اب دیکھیے آج کل کتنے ایسے کیس ہو رہے ہیں کہ بچے بچیاں بھاگ کے کورٹ میں رشتے رہے ہیں، اب کورٹ میں چلے گئے، نکاح ہو گیا، وہاں مہر بھی لاکھوں میں طے کرتے ہیں، 1 لاکھ روپے فرض کیجیے مہر رکھ لیا اور چلے گئے ہوٹل میں، ایک کمرہ لے لیا، تھوڑی دیر رہے، کھایا پیا اور پھر گھر چھوڑ دیا بچی کو۔ اب لڑائیاں جھگڑے ہوئے خاندان میں، طلاق کی نوبت آئی، طلاق ہوئی تو اب اگر چونکہ ایک کمرے میں ساتھ رہ لیے تنہائی میں، اب 1 لاکھ روپے دینے پڑے، نکاح جو کیا، اور اگر بس کورٹ سے ڈائریکٹ گھر پہنچا دیا، پھر لڑائی جھگڑے ہوئے، پھر علیحدگی ہوئی، اب آدھا مہر دینا پڑے گا، 50,000 روپے دینے پڑیں گے اگر 1 لاکھ روپے دے دیے تھے تو رخصتی سے پہلے اگر طلاق ہو گئی اور مہر متعین تھا تو آدھا مہر دینا پڑے گا، رخصتی کے بعد طلاق ہوئی تو پھر پورا مہر دینا پڑے گا۔ تو یہ ساری تفصیلات ہیں جو ایک نکاح سے پہلے نکاح کرنے والے کو سیکھنا ضروری ہے کہ اب میرے ذمے کیا احکامات لاگو ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں بعض لوگوں نے یہ کیا کہ صدیقہ کائنات فرماتی ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے تھے کہ ان کی ماتحتی میں کوئی یتیم بچی آ جاتی، مثلا ایک آدمی تھا کہ اس کا چچا انتقال کر گیا، چچا کی ایک بیٹی تھی اور چچا بڑا مالدار، اس کا بڑا کھجوروں کا باغ تھا، اور چچا کی ایک ہی بیٹی تھی اور ایک ہی بھتیجا تھا، اور بھائی بھی نہیں تھا اور کوئی دوسرے بہن بھی نہیں تھی، کوئی بھی نہیں تھا۔ اب یہ چچا کا بیٹا اس بچی کا ولی ہے، اس بچی کا نکاح کرانے کا حق اس چچا کے بیٹے کو شریعت نے دیا ہے۔ اب وہ چچا کا بیٹا یہ دیکھتا تھا کہ بھئی یہ چچا کی بیٹی ہے اور بڑی خوبصورت بھی ہے اور بڑی اچھی ہے، اور اس کے ابا نے ایک باغ بھی چھوڑا ہوا ہے۔ میراث کا حکم یہ ہے کہ اگر باپ مر جائے تو بیٹی کو آدھا ملتا ہے اگر ایک بیٹی ہو تو۔ اب آدھا باپ تو اس بچی کا ہے اور آدھا صرف اگر اس کا کوئی بھائی ہے تو بھائی کو ملے گا، بھتیجا ہے تو بھتیجے کو ملے گا۔ تو اب یہ بھتیجا سوچتا تھا کہ بھئی یہ بچی میری ولایت میں ہے، میں اس کا نکاح کرانے کا حقدار ہوں، میں اس کا ولی ہوں، اور یہ ہے میرے لیے نامحرم، میرا اس سے نکاح بھی ہو سکتا ہے۔ اب وہ یہ کرتا تھا کہ بھئی یہ عورت خوبصورت بھی ہے اور مال والی بھی ہے، کہ کھجور کا آدھا باغ اچھا ہے اور آدھا اس کے ابا کا باغ میں مجھے ملے گا بطور میراث۔ اب میں اگر اس کی شادی کسی اور سے کراؤں گا تو یہ ہوگا کہ آدھا باغ میرے ہاتھ سے نکل جائے گا،
اور اگر میں کیوں نہ خود اسی سے نکاح کر لوں کہ پورا باغ میرے قبضے میں رہے. اب وہ اس سے نکاح کرتا مگر کوشش یہ کرتا کہ مہر تھوڑا سا طے کر دے، زیادہ نہ دے. تو سبھی کا کہنا سماجی تھی کہ بعض ایسے کیس ہوئے، اور بعض صورتوں میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہ بچی خوبصورت نہیں ہوتی تھی مگر ابا نے مال چھوڑا. اب وہ جو چچا دار بھائی ہوتا تھا وہ یہ سوچتا تھا کہ بچی تو خوبصورت ہے نہیں مگر مال بڑا ہے اس کے پاس، اگر میں کہیں اور نکاح کراتا ہوں تو یہ آدھا باغ نکل جائے گا میرے ہاتھ، اور اگر نکاح نہیں کراتا تو اگر میں خود کرتا ہوں تو مجھے یہ پسند نہیں. لہٰذا وہ اس کو لٹکا کے رکھتا تھا، نہ خود نکاح کرتا تھا کہ خوبصورت نہیں تھی، اور نہ دوسرے سے نکاح کراتا تھا کہ نکاح کراؤں گا تو مال ہاتھ سے نکل جائے گا، آدھا باغ میرے ہاتھ سے نکل جائے گا. تو اب کیا کرتا، بیچ میں لٹکا کے رکھتا. خوبصورت ہوتی تو کم مہر میں نکاح کرتا، اور بدصورت ہوتی تو نکاح نہ کرتا، نہ کسی سے کرواتا، بیچ میں لٹکا دیتا. تو اس پر آیتیں نازل ہو گئی کہ اگر تم ان یتیم بچیوں سے انصاف نہیں کر سکتے، فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، تو پھر جو تمہیں عورتیں پسند ہیں ان سے نکاح کر لو، 2 عورتوں سے، 3 سے، 4 سے، اتنی 4 تک نکاح کی اجازت ہے تو تم ان سے نکاح کر لو. اس بچی کو کیوں پریشان کرتے؟ اور اگر اس بچی سے نکاح کرنا ہی ہے تو ان کو پورا مہر دو جو عام معاشرے میں ان کو مل سکتا ہے. اور اس زمانے میں مہر کی بڑی اہمیت ہوتی تھی. اگر خوبصورت عورت ہوتی تھی اور مال والی ہوتی تھی تو بڑا مہر اس کو ملتا تھا. ہر آدمی چاہتا تھا میں اس سے نکاح کروں، جو زیادہ مہر دیتا تھا اس سے نکاح کیا جاتا تھا. تو اس معاشرے میں ایک رواج تھا مہر لینے کا، دینے کا. ہمارے معاشرے کی طرح نہیں تھا کہ بس مہر سے کاغذ میں لکھنے کا نام ہے، نکاح پاس میں لکھنے کا نام ہے. نہ ادائیگی کی فکر ہے، نہ دینے کی فکر ہے، نہ عورت کو لینے کی فکر ہے. اس کو یہ پتا نہیں کہ میرا حق ہے، بلکہ اس کے ذہن میں تو یہ بیٹھا ہے کہ میں لینا ہی گناہ ہے، لے لوں گی تو کہیں کوئی رشتے پر اثر نہیں پڑے گا، یا کوئی شوہر ناراض نہ ہو جائے، یا کوئی ساتھ نہ دے، تانا نہ دینے کی کیسی عورت ہے کہ مہر مانگے. اور ہمارے معاشرے میں صرف مہر طلاق کے وقت ہی مانگا جاتا ہے. طلاق ہو گئی تو مطالبہ کیا جائے گا، ورنہ تو مطالبہ ایسا تصور بھی نہیں، بلکہ ڈر خوف لگایا جائے. حالانکہ بالکل مانگنا جائز ہے حق ہے اس کا، اور بلکہ وہ مانگے کیا، شوہر کے ذمہ لاگو ہے تو اس کے مانگے بغیر اس کو دے، اور وہ نہ لے تو بعد میں دے. کتنے کیس ایسے بھی دارالاسلام میں آتے ہیں کہ مثلاً پہلی رات میں بچی نے معاف کر دیا کہ بھائی میں عام رواج کے مطابق شرما حضوری میں شوہر نے پیش کیا کہ بھائی لو، اور بچی نے معاف کر دیا کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے، میں نے معاف کیا شرما حضوری میں، اور شوہر نے بھی لے کے رکھ لیا. اب اس کو چلتے بعد نہ اتفاقی ہو گئی، لڑائی جھگڑے ہو گئے، طلاق ختم ہوا. اب وہ لڑکی کہتی ہے کہ مجھے مہر دلاؤ. لڑکا کہتا ہے اس نے پہلی رات مجھے معاف کر دیا، اب بتاؤ کیا ہوگا. وہ کہتی ہے بھائی میں تو شرما حضوری میں تھی، مجھے کیا پتا کہ معاف کرنے سے معاف ہو جاتا ہے، میں تو ایسے ہی میں نے کہہ دیا تھا. وہ کہتا ہے نہیں اس نے خود مجھے کہا کہ میں نے معاف کیا ہے، لہٰذا میں نہیں دوں گا، اس نے معاف کیا. اور وہ مطالبہ کرتی ہے کہ میں نے تو مرمتاً کہا تھا، حقیقت میں دل سے تھوڑی معاف کیا. اب ایسے کہ آتے ہیں پھر دارالاسلام. تو بہرحال پہلی رات میں جو معاف کیا جاتا ہے تو کیونکہ وہ مرمتاً ہوتا ہے، ڈر خوف کی وجہ سے ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ معافی کا اعتبار نہیں. ہاں بہت عرصہ ساتھ رہ لیا اور شوہر نے پیش کیا، بیوی بھی خوش دلی سے کہتی ہے کہ بھائی مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں، آپ میری ساری ضرورت پوری کرتے ہیں، سارا میرا خرچہ ہر جگہ برداشت کرتے ہیں، تو میں آپ کو اپنی دل کی خوشی سے معاف کرتی ہوں. آپ نے کوئی جبر نہیں کیا معافی پر تو ٹھیک ہے. اگر کوئی اس طرح معاف کرنا چاہے تو گنجائش ہے، معاف ہو سکتا ہے. مگر شوہر جبرن معاف کرائے کہ نہیں معاف کرو، اور زبردستی معاف کروائے تو زبردستی معاف کرانے سے بھی نہیں ہوتا، اور قربتاً اور لحاظ میں کسی وجہ سے معاف کیا ہے تو وہ بھی شرم معاف نہیں ہے، وہ دینا ہے. طلاق ہو جائے تو دینا ہے. اور اگر شوہر مر گیا اور مہر ادا نہیں کیا تو ترکہ تقسیم ہونے سے پہلے مہر دینا واجب ہے. یعنی کیا مطلب کہ ایک آدمی مر گیا، اس نے بیوی کا مہر ادا نہیں کیا، اب اس کا ترکہ تقسیم کرنا ہے.
تو ترکے تقسیم کرنے میں پہلے یہ ہے کہ اس کا قرضہ ادا کیا جائے۔ اب کسی کا کوئی قرضہ نہیں تو یہ بیوی کا قرضہ ہے جو مہر کی شکل میں، پہلے یہ بیوی کو دو، اس کے بعد جو جائیداد ہے اس میں بیوی کو بطور میراث بھی ملے گا، تو مہر مستقل الگ ملے گا اور بطور میراث الگ ملے گا۔ یہ شریعت کا حکم ہے۔ اور اگر کسی کی جائیداد تقسیم ہوئی اور بیوی کا حصہ تو ملا اور مہر جو ہے نہ بیوی نے کبھی معاف کیا اور نہ کبھی مطالبہ کیا، نہ شوہر نے ادا کیا اور مر گیا، تو مقروض مرا ہے۔ اور جو آدمی مقروض مر جائے تو آپ نے پڑھا ہوگا اور سنا ہوگا کہ قرضہ شہید کو بھی معاف نہیں۔ شہادت کتنا بڑا درجہ ہے۔ اور ایک دفعہ ایک مقروض کی جنازے کی نماز اللہ کے رسول نے نہیں پڑھی۔ جنازہ آیا اور میں اس پر کسی کا قرضہ ہے، کہاں ہے قرضہ؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی اور پڑھ لے، ہم نہیں پڑھیں گے اس کے جنازہ۔ اللہ کے رسول نے مقروض کے جنازہ نہیں پڑھا، اس کو جیسے کہ قرضہ تھا اس کے۔ کسی صحابی نے فرمایا اللہ کے رسول اس کا قرضہ میں ادا کروں گا، آپ اس کی جنازہ پڑھا دیجیے۔ پھر حضور نے پڑھائی ہے نماز۔ بتائیے کتنے لوگ ہیں جن کو یہ ذہن میں ہی نہیں ہے کہ ہمیں مہر دینا ہے۔ 50 سال شادی کو ہو گئے، 40 سال شادی کو ہو گئے اور مہر ادا ہی نہیں ہوا، نہ کبھی اس کے بارے میں سوچا کہ یہ بھی کوئی ادا کرنے کی چیز ہے۔ حالانکہ معاملات کی صفائی لازم ہے۔ آج اگر یہاں نہیں دیا تو کل کئی دفعہ یہ بات بتلائی کہ ایک دانے یعنی تقریباً ایک آنے کے بعد ایک آنا یعنی 6 پیسے، ایک آنے کے بدلے 700 مقبول نمازیں دینی پڑے گی۔ یعنی اب وہ اگر 2000 روپے مہر کا فرض کیجیے اور یہ آدمی مر گیا، سرکاری کا تقسیم ہو گیا، چلو فرض کرو شریعت کے مطابق سارا خرچہ تقسیم ہوا، مگر اس کی بیوی کو مہر تو 2000 نہیں ملا، نہ کبھی اس نے معاف کیے، نہ اسے پتا ہے کہ یہ معاف کرنے کی چیز ہے یہ کیا ہے، تو یہ آدمی مقروض مرا اور آخرت میں اس کی سارے نیکیاں اس کی بیوی کو دیں 2000 کے وقت۔ اس لیے آدمی زندگی میں یہ معاملہ صاف کر لے، اس لیے کہ یہ حقوق و لباس میں سے مہر کی ادائیگی حقوق و لباس میں سے اور مالی معاملہ ہے۔ مالی معاملہ آدمی جلد سے جلد رفع دفع کر دے دنیا کے اندر، ورنہ آخرت میں بڑا سخت معاملہ ہے اور آخرت میں کوئی معاف تھوڑی کرے گا۔ کہے گا نہیں مجھے نیکیاں چاہیے، میں خود ضرورت مند ہوں، محتاج ہوں۔ تو اگر ہر آدمی نیکی کی طلب میں ہوگا، تلاش میں ہوگا، تو وہاں کوئی معاف نہیں کرے گا۔ یہاں تو ہر ایک معاف کر دے گا، آدمی تھوڑی سی کوشش کرے۔ تو اگر ادائیگی کی وسعت ہے تو معاف نہ کرے، ادا کرے، اور ادائیگی کی وسعت نہیں ہے تو جبرن معاف نہ کرے، اس طرح معاف کرا لے کہ بھائی مہربانی ہوگی اگر معاف کر دو، ورنہ یہ ہے کہ جب میرے پاس ہوگا میں ضرور دوں گا۔ اور وصیت بھی لکھے کہ میری بیوی کا قرضہ میرے اوپر ہے، مہر کی شکل میں مر جاؤں تو میرے ترکے میں سے دیا جائے۔ اور یہ بھی صورت ہے کہ 100 روپے 500 روپے قسطیں باندھ لے، ہر مہینے تھوڑا تھوڑا دیتا رہے مہر کے عنوان سے، یہاں تک کہ مہر ادا ہو جائے اس کو۔ یہ معاملات کی صفائی ہے۔ تو بہرحال صدیقہ کائنات فرماتی ہیں کہ اس طرح رواج ہوتا ہے کہ وہ آدمی مہر کم مقرر کر کے اگر وہ بچی خوبصورت ہوتی تو خود ہی اس سے نکاح کر لیتا ہے، اور اگر بچی خوبصورت نہیں ہوتی تو مہر اس کا نکاح ہی نہیں کرواتا تھا۔ تو حکم آ گیا کہ اگر تم نکاح کرنا چاہتے ہو تو مہر پورا دو، کیونکہ معاشرے میں رواج تھا کہ خوبصورت بچی ہوتی اور مالدار ہوتی تو اس کو مہر زیادہ ملتا۔ تو اس آدمی کو حکم آیا کہ تم زیادہ مہر دے کر نکاح کرو جتنا کہ کوئی اور آدمی اس کو مہر دے گا، اتنا مہر دو، اس کے ساتھ ظلم نہ کرو، یعنی مہر کم دے کر ظلم نہ کرو۔ مہر کم دینا ظلم قرار دیا ایسی جگہ جہاں دوسرا آدمی مہر زیادہ دے رہا ہے اور یہ آدمی کم دے کر اس سے نکاح کر رہا ہے کیونکہ اس کا ولی ہے، تو ایسا نہ ہو۔ تو بہرحال یہ مہر شریعت کا حق ہے، یہ دینا ضروری ہے۔ اب کتنا مہر ہونا چاہیے؟ شریعت نے مہر کی کوئی حد بندی نہیں فرمائی، ہاں کم سے کم مہر فرمایا کہ 10 درہم ہونا چاہیے۔ 10 درہم کی تقریباً 3.25 تولہ چاندی ہے، اور 3.25 تولہ چاندی کی قیمت آج کے حساب سے تقریباً 3000 روپئے ہے۔ اب چاندی کے بھاؤ آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں، کبھی 3500 تک پہنچ جاتا ہے یہ حساب، کبھی گھٹتے گھٹتے 2800-2700 تک پہنچ جاتا ہے۔ تو بہرحال 3.25 تولہ چاندی کم سے کم مہر ہے، اس سے کم مہر مقرر نہیں ہوگا۔ اگر کوئی 1 تولہ چاندی مہر کر لے تو بھی 3.25 تولہ دینی پڑے گی، یعنی کوئی آدمی 1000 روپے جیسے آج کل ہے 500 روپے دے کرتے،
بعض برادری میں 500 روپے طے کرتے ہیں، تو اگر 500 روپے 500 روپے طے کیا تب بھی اسے 3,000 3,500 روپے دینے پڑیں گے، جو بھی قیمت ہو چاند 3.25 تولہ چاندی، یعنی 3.25 تولہ چاندی سے کم مہر مقرر کرنا جائز ہے، اور کسی نے اس سے کم مقرر کیا تب بھی 3.25 تولہ دینا پڑے گا، کم مقرر کرنے سے کم نہیں ہوگا، یہ شریعت کا حکم۔ تو یہ تو کم سے کم مقدار ہے۔ اور ازواج مطہرات کا مہر کتنا ہو سکتا ہے؟ اور خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر کتنا تھا، جسے مہر فاطمی کہتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں ایک روایت آتی ہے کہ 500 درہم 500 درہم کی جو چاندی بنتی ہے وہ تقریباً 131 تولہ کی ماشا چاندی بنتی ہے، احتیاطاً 132 تولہ چاندی کہتی جاتی ہے۔ 132 تولہ چاندی آج کل کے حساب سے تقریباً 1,40,000 روپے کی بنتی ہے، 1,40,000 روپے مہر فاطمی، اور اکثر ازواج مطہرات کا مہر بھی تقریباً 500 درہم ہوتا ہے۔ اکثر ازواج مطہرات کا مہر وہ 500 درہم ہے، یعنی آج کے حساب سے تقریباً 1,40,000 روپے، 1,35,000 1,40,000 کے درمیان۔ یہ ہے مہر جو ازواج مطہرات کا ہے۔ ایک دفعہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک خطبہ دیا اپنے زمانے خلافت میں۔ اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ کم سے کم کی حد تو یہ ہو گئی کہ 10 درہم 3.25 تولہ چاندی، اور ازواج مطہرات کا مہر اور مہر فاطمی کی مقدار ہمارے سامنے ہے، اور زیادہ سے زیادہ مہر کی شریعت میں کوئی حد بندی نہیں کرتا، جتنا زیادہ طے کرے جائے گا، مگر اپنی حساب کے مطابق جو ادا کرے، زیادہ سے زیادہ کی حد نہیں، جتنا بھی دینا چاہیے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ اب کیا ہوا کہ حضرت امیر المومنین اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا۔ ایک دفعہ امیر المومنین نے خطبہ کیا اور فرمایا کہ غور سے سنو، کوئی آدمی 400 درہم سے زیادہ مہر مقرر نہ کرے، اس لیے کہ ازواج مطہرات اور حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا جو نکاح جو مہر تھا وہ تقریباً 500 درہم 480 درہم کے قریب، اور اگر زیادہ مہر مقرر کرنا کوئی عزت اور شرافت کی بات ہوتی آخرت کے اعتبار سے تو ازواج مطہرات اس کی اہم تھی، آپ کی بیٹیاں اس کی اہم تھی، تو چونکہ آپ کی بیٹیوں کا مہر 500 درہم سے زیادہ نہیں ہے، ازواج مطہرات کا مہر اس سے زیادہ عام طور پر نہیں ہے، تو لہٰذا تم بھی 400 درہم سے زیادہ مہر مقرر نہ کرو، اور خبردار جو 400 درہم سے زیادہ مہر مقرر کرے گا تو میں زیادہ درہم جو ہے 400 سے اوپر جتنے بھی درہم ہوں گے وہ لے کر بیت المال میں جمع کرو۔ یہ ایک اس زمانے کے اعتبار سے ہوا ہے کہ آرڈیننس نافذ کر دیا، ایک حکم نامہ جاری فرمایا، خطبہ دیا کہ 400 درہم سے زیادہ مہر مقرر نہ کرو، پابندی لگا دی۔ ایک قریشی عورت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ ایک بات پوچھنی ہے، تو پوچھو، کیا ہم قرآن کی آیت پر عمل کریں یا تمہاری بات پر عمل کریں؟ ہم قرآن کی آیت پر عمل کرنا ضروری ہے؟ تو اس عورت نے فرمایا کہ قرآن تو کہتا ہے کہ وَآتِيكُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُنَّ، کہ اگر تم نے ان کو بہت زیادہ مہر بھی دیا ہو تو اگر تم میں جدائیگی ہو جائے، طلاق ہو جائے تو ان سے واپس نہ لو۔ وَآتِيكُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُنَّ شَيْئًا، یعنی اگر تم میں طلاق ہو جائے اور تم نے اس عورت کو مہر میں بہت زیادہ سونا چاندی دی ہو تو بھی واپس نہ۔ تو اے عمر، قرآن تو کہہ رہا ہے کہ تم جتنا بھی چاہے مہر دے سکتے ہو، انصاف کہتے ہو بہت زیادہ مقدار میں سونا دینا اور مال دینا، تو قرآن تو کہتا ہے بہت زیادہ مہر بھی دے دو اور طلاق ہو جائے تو واپس نہ لو، تو قرآن تو کہہ رہا ہے جتنا چاہے دے سکتے ہو، اور تم پابندی لگا رہے ہو کہ 400 درہم سے زیادہ کسی نے دیا تھا زیادہ لے کر بیت المال میں جمع کرا۔ اب ہم تمہاری بات پر عمل کریں یا قرآن پر عمل کریں؟ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو قرآن کی آیت آ جاتی تھی تو کانا وقفا علی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب پر بہت زیادہ رک جانے والے تھے، اپنے جذبے اپنے فیصلوں کو بالکل رد کر دیتے اور قرآن پر عمل کرتے۔ تو جب یہ آیت سامنے آئی
تو فرمایا کہ بھئی بات تو واقعی تم نے صحیح کہی. فرمایا کہ بھئی عمر سے زیادہ ہر آدمی عمر سے زیادہ جانتا ہے دین کو، ہر آدمی عمر سے زیادہ دین کو جانتا ہے. فوراً عاجزی انکساری کا معاملہ فرمایا اور پھر خطبہ دینے کے لیے تشریف لائے ممبر پر. اور فرمایا وہ لوگوں غور سے سنو، میں نے جو پابندی لگائی تھی کہ 400 درہم سے زیادہ مہر مقرر نہ کرنا، اگر کوئی مقرر کرے گا تو میں بیت المال میں جمع کر لوں گا اسے. تو اب میں کہتا ہوں کہ جتنا چاہے اپنی مرضی سے مقرر کر لو، اس لیے کہ قرآن نے اس کی مطلب اجازت ہے کہ جتنا چاہے مقرر کرو. تو عمر کون ہوتا ہے اس سے پابندی لگانے والا؟ تو دیکھیے امیر المومنین کی شان کہ ایک عورت کی بات مانی، حالانکہ دلیل حضرت عمر کی بڑی وزنی تھی کہ ازواج مطہرات کو 500 سے عام طور پر زیادہ نہیں ملا، آپ کی بیٹیوں کو زیادہ نہیں ملا، تو اور عورتیں کون ہوتی ہیں شان والی کہ ان کو زیادہ ملے گا؟ مگر جب قرآن کی آیت آئی تو اپنی بات کو چھوڑ دیا کہ نہیں، جو قرآن میں مطلق رکھتا ہے تو جتنا چاہے میں نے اپنی وسعت کے مطابق آدمی 10 لاکھ بھی دے سکتا ہے، 20 لاکھ بھی دے سکتا ہے، مگر دینا ہے وہ واجب العطا ہے، لازم ہے، یہ نہیں کہ ادائیگی کی نیت نہیں. تو ایک زوجہ محترمہ جس کا حدیث میں قصہ آ رہا ہے، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، ان کو جو ہے 4000 درہم ملے. 4000 درہم یعنی یوں سمجھیے کہ پھر 132 تولہ اور 132 264 اور 264 کو 4 گنا کر دوں تو تقریباً 1100 درہم، 1000 سے زیادہ درہم. تو اس 4000 درہم یعنی 1116 چاندی ملی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ ام المومنین. تو یہ ہے کہ امہات المومنین کے مہر عام طور پر 500 درہم تھے، مگر ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ کا قصہ آ رہا ہے کہ اس میں ان کو تقریباً 1116 چاندی ملی. عام ازواج مطہرات کو 132 تولہ اور اس کو 1100 تولہ، 1000 تولے سے بھی سب کے نام. تو شریعت نے اس میں حد بندی نہیں فرمائی کہ جتنا چاہے مہر مقرر کر سکتے ہیں، مگر ادا کرنا لازم ہو. اب ایک قصہ آیا حدیث پاک میں، بخاری شریف میں وہ قصہ موجود ہے کہ حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے ہجرت فرمائی مدینہ منورہ. اب ہجرت فرما کے جب مدینہ پاک تشریف لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک انصاری کا بھائی بنا. اب انصاری کا بھائی بن گئے تو وہ انصاری ان کو اپنے ساتھ لے گئے اور فرمایا بھائی یہ میرا مال ہے، آدھا تم لے لو آدھا میں لے لیتا ہوں. اور فرمایا یہ میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے دیکھ لو جو تمہیں پسند ہو، ان میں سے ایک کو میں طلاق دے دیتا ہوں تو پھر تم مجھ سے نکاح کر لینا. تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں اور تمہاری بیویوں میں تمہیں برکت عطا فرمائے. مجھے تو بازار کا راستہ دکھا. بازار کا راستہ کون سا ہے؟ یعنی حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ یہ بہت ماہر تاجر تھے. صحابہ میں بعض صحابہ مال کمانے جانتے تھے اور بڑے جو ہے ماہر تھے مال کمانے میں. لہذا ہجرت کے وقت سب چھوڑ کر آئے مکہ مکرمہ میں. حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ کچھ بھی ہاتھ میں نہیں تھا، خالی ہاتھ آئے تو بازار کا راستہ پوچھا، بازار پہنچا دیا. بازار میں دیکھا کہ بھی کون سے آئٹم بک رہے تھے اور کون سے رننگ آئٹم ہماری اصطلاح میں گویا کہ. اب بازار کا چکر لگایا، دیکھا کہ بھئی پنیر بک رہا ہے اور پنیر کی جو ہے وہ مانگ بھی ہے. اب کیا کیا انہوں نے ایک پنیر والے سے پنیر ادھار کر دیا، تو مجھے ادھار دے دو شام کو پیسے دے دو. اچھا دے دیا ادھار اور جا کے نقد دے دیا تھوڑے سے نقد پر اور اس طرح لین دین کرتے ہیں. اور اس طرح لین دین کرتے کرتے ادھار خریدتے نقد بیچتے اور اپنا سرمایہ جمع کر لیا اور سرمایہ جمع کر کے اور پھر مدینہ منورہ میں اتنے بڑے تاجر بنے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بعد انہیں کا نام آتا ہے. مالداری میں بہت بڑے تاجر بنے.
یعنی بالکل خالی ہاتھ آئے تھے مدینے پر اور پنیر کی تجارت ادھار شروع کی، مگر دیکھیے اللہ نے کیسے برکت دی، کسی پہ بوجھ نہیں بنے اور کسی کا مال بھی نہیں کھایا۔ یہ ہے کہ ادھر پنیر خریدا، ادھر وہ بیچا اور پنیر والے کو پیسے دے دیا، اپنی جو اجرت بنی وہ اپنی کمائی سے بات کرتے۔ اور چند دن گزرے کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا کہ ان کے کپڑے پر کوئی خوشبو لگی تھی مخصوص قسم کی، اور وہ خوشبو عام طور پر دلہنیں استعمال کرتی تھی شادی کے موقع پر، وہ دلہن کے کپڑے سے وہ ان کے کپڑے میں لگی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابو عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ چہرے پر شادی کی خوشی کے ایک آثار، چہرہ جو ہے وہ دمک رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے جب چہرہ دیکھا تو فرمایا کہ عبد الرحمن بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے، کیا بات ہے؟ اور وہ کپڑے پر رنگ بھی دیکھا تو فرمایا کہ اللہ کے رسول میں نے شادی کر لی ہے، کس سے کی کا ایک انصاری عورت سے شادی۔ تو اللہ کے رسول نے دریافت فرمایا کہ کیا مہر دیا اس کو؟ دیکھیے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ سے دریافت فرماتے ہیں کہ مہر کیا دیا اس نے؟ اب خالی ہاتھ آنے والا آدمی تجارت کر رہا ہے، تجارت کر کے اتنے پیسے جمع کر رہا ہے کہ شادی بھی کر رہا ہے، مہر بھی دے رہا ہے۔ اللہ کے رسول میں نے وزن نواز من ذهب، میں نے دیا ہے سونے کی اتنی مقدار جو کھجور کی گٹھلی کے وزن کے برابر ہے، یعنی کھجور کی گٹھلی کے وزن کے برابر جو سونا ہوتا ہے وہ میں نے مہر میں دے دیا۔ علماء نے لکھا ہے وہ بھی تقریباً 3000، آج کے زمانے میں 3000 کے قریب 3000 روپے تک مہر دے دی اور نکاح کر دی۔ دیکھیے تو اس پر اللہ کے رسول نے اس کو فرمایا کہ اولی ولو بشادی، ارے بھائی ولیمہ کر لینا، اگرچہ بکری ہو، یعنی بکری کاٹنا ولیمہ میں اپنے، تو ان کو پھر ولیمہ کا حکم دیا۔ تو مہر بھی انہوں نے ادا کیا اور حضور نے اس کو ولیمہ کا بھی فرمایا، اور پھر یہ بہت بڑے مالدار تاجر ہوئے۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیے حضور کے زمانے میں صحابہ مہر ادا کرتے تھے، وہ بغیر مہر کے نہیں کرتے تھے شاید۔ ایک اور قصہ بخاری شریف میں لکھا ہے کہ ایک صحابی آئے اور اللہ کے رسول سے عرض کی کہ اللہ کے رسول میرا نکاح کرا دیجیے۔ حضور نے فرمایا کہ اچھا تمہارے پاس مہر کی ادائیگی کے لیے کیا ہے؟ کہنے لگا کچھ بھی نہیں۔ جب کچھ بھی نہیں ہے تو کیسے نکاح کرے؟ جاؤ گھر جاؤ اور گھر میں دیکھو کہ کوئی تمہارے پاس انگوٹھی ہو تو لوہے کی انگوٹھی وہ دیکھ لو۔ اب وہ گئے اور دیکھا کہ بھئی کوئی انگوٹھی وغیرہ مل جائے، تو دیکھا اور آپ بتا اللہ کے رسول انگوٹھی بھی نہیں ہے۔ تو کہا اچھا، پھر انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ میرے اس کے پاس دو کپڑے تھے، ایک ٹیبل کی لنگی تھی اور ایک اوپر چادر اوڑی بھی تھی، قمیض بھی نہیں تھی بیچارے کے پاس، ایک ٹیبل اور ایک اوپر کی چادر۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ جو میرے اوپر کی چادر ہے یہ آدھی میں مہر میں دے دوں گا، میرا نکاح کرا دو۔ دیکھیے تو حضور نے فرمایا کہ یہ آدھی چادر کا یہ عورت کیا کرے گی اور آدھی تو کیا کرے گا؟ اگر تو پہنے گا تو عورت اس سے نفع نہیں اٹھا سکتی، عورت پہنے گی تو نفع نہیں اٹھا سکتا، کیسے نکاح کرائے تمہارا؟ اب وہ خاموش ہو کے بیچارہ بیٹھ گیا۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مہر کی ادائیگی کا پوچھا، نہیں ہے تو خاموش ہو کے رہ گیا بیچارہ۔ پھر تھوڑی دیر بعد اٹھا اور مجلس سے جانے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور اس سے دریافت کرنا کہ ارے تمہارے رسول میں کچھ قرآن کی صورتیں یاد ہے؟ کہنے لگا ہاں فلاں 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 صورت مجھے یاد ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ زبانی بھی یاد ہے، حفظ ہے تجھے؟ کہنے لگا ہاں اللہ کے رسول۔ فرمایا کہ جب میں نے اس تعلیم قرآن اب تو کیا کرنا اپنی بیوی کو یہ قرآن کی آیتیں یاد کر دیں، بس اس پر میں تمہارا نکاح کر دوں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نکاح کرا۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ تعلیم قرآن کو اجرت بنا کہ گویا کہ تم قرآن پڑھا دینا اور قرآن پڑھانا گویا تمہارا مہر بن گیا۔ اور بعض نے فرمایا کہ نہیں نکاح تو ہو گیا، بعد میں اس نے مہر مثل ادا کر دیا، اس کے ذمہ مہر مثل لا جو بعد میں اس نے ادا کر دیا۔ تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کروایا مگر مہر کے طرح بغیر مہر کے۔ تو اس لیے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم جو نکاح کر رہے ہیں اس میں مہر کی کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ جو احادیث مبارکات ہمارے سامنے آئیں
اس میں پہلی روایت جو ہے یہ معجم اوسط اور معجم طبرانی اوسط اور طبرانی صغیر یہ حدیث کی کتابیں ہیں دو، اس میں یہ حدیث آئی ہے کہ حضرت میمون قرظی اپنے والد سے روایت فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما رجل تزوج امرأة علی ما قل من المہر، کہ جو آدمی کسی عورت سے نکاح کرے علی ما قل من المہر، چاہے قلیل مہر مقرر کرے او کثرا یا زیادہ مہر مقرر کرے، لیس فی نفسہ ان یؤدی الیہا حقھا، اور اس کے دل میں یہ ارادہ نہیں ہے کہ وہ اس مہر کو ادا کرے گا، مہر کے ادا کرنے کا کوئی جذبہ نہیں ہے، کوئی نیت نہیں ہے کہ وہ مہر ادا کرے، مہر نہ دینے کی نیت سے لکھوا رہا ہے، تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ لقی اللہ یوم القیامہ وہو زانی، وہ اللہ سے قیامت کے دن اس حال میں ملاقات کرے گا کہ وہ زانی شمار ہو، وہ فرشتے اس کو زانی لکھیں۔ دیکھیے کتنے نکاح ایسے کہ لوگ کہتے ہیں لکھوا دو کوئی دینا تو ہے نہیں، لڑکی والے بھی کہتے ہیں ہاں بھی دینا تو ہے نہیں، کوئی لکھوا دو، ذرا ہمیں برادری میں بتانا پڑتا ہے کہ ہم نے 1 لاکھ روپے مہر میں دیا، بھلے ہم نے بھی کوئی لینا تھوڑی، یعنی اس جذبے سے اس نیت سے لکھوا دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیے کتنی بڑی سخت وعید آ گئی کہ وہ تو اللہ کی بارگاہ میں زانی شمار ہے اور اللہ فرشتوں کے دفتر میں زانی شمار لکھا جا رہا ہے، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نکاح کر کے جا رہے ہیں۔ اب جس گھر میں یہ عمل ہو رہا ہو وہاں کیا رحمتیں آئیں گی، کیا برکتیں آئیں گی، لہٰذا دیکھ لیجیے اس طرح لکھوا دیا جاتا ہے، پھر لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، شوہر کی نیت دینے کی نہیں ہے اور اسی لیے لکھوا دیا گیا دینا کریں، تو وہ جب یہ عمل گھر میں ہوگا اتنا گناہ کا تو رحمتیں کیا برسیں گی، کیا خاندانوں میں محبتیں ہوں گی، کیا آپس میں میاں بیوی میں محبتیں ہوں گی، بس لڑائی جھگڑے ہوں تو کیا ہوگا، اتنا فساد لڑائی جھگڑے یہ چلتے رہیں گے۔ تو فرمایا کہ یہ ادائیگی کی نیت کرنا ضروری ہے، پھر بعد میں بھلے تھوڑا تھوڑا دے دے، یعنی ایک تو مہر اتنا لکھوائے کہ جو آسانی سے ادا کرے، 3000 سے کم تو ہو نہیں، اور جو ہو تو اتنا ہو کہ آسانی سے ادا کر سکے، اور یہ نہیں کہ یکمشت دینا کوئی ضروری ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے بھی دے سکتے ہیں، ہر مہینے 500 روپے دے دے کہ یہ میں مہر کی عنوان سے دے رہا ہوں، خرچہ الگ دے، نان نفقہ مستقل الگ ہے، اور 500 روپے مہر کے مستقل اپنے طور پر دیتا رہے یہاں تک کہ اس کا پورا مہر ادا ہو جائے۔ یہ ضروری سمجھے، پہلے دن سے ہی دولہا یہ سمجھے کہ مجھے مہر دینا ہے، اور اگر اللہ نے وسعت دی ہے تو پہلے ہی دے کر پائے ہوں تاکہ یہ ذمہ داری وقت سے ادا ہو جائے۔ اگلی حدیث فرماتی ہیں، حضرت ابو سلمہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ سالت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کم کان صداق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا مہر مقرر فرمایا کرتے تھے، ازواج مطہرات کو کتنا مہر دیتے تھے؟ قالت، تو صدیقہ کائنات نے فرمایا کان صداقہ لازواجہ 12 اوقیۃ ونشن، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی ازواج مطہرات کو مہر دیتے تھے وہ 12.5 اوقیہ تھا، اور 12.5 اوقیہ کے 500 درہم ہو جائے تقریباً، ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے، تو 12 چوک 48 اور 20 50 500 درہم ہوتی ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اور اگر اس روایت ابو داؤد اور نسائی کی ہے، فرماتے ہیں کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا قصہ بیان فرماتے ہیں کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنے شوہر عبید اللہ ابن جہش کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ کے لیے، اسلام کی پہلی ہجرت حبشہ کی تھی، تو یہ حبشہ چلی گئی اپنے شوہر کے ساتھ، وہاں جا کے اللہ کا کرنا یہ، اور یہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ابو سفیان کی بیٹی، اور ابو سفیان اس وقت کفر کے لیڈر تھے، فتح مکہ تک یہ حضور کے مخالف رہے، اور یوں سمجھیے کہ سرداران مکہ میں سے تھے اور کفر کے بڑے لیڈر تھے۔ فتح مکہ سے فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گئے، اللہ نے اسلام کی دولت سے نوازا۔ تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کی بیٹی، جس میں بڑے سردار مکہ کی بیٹی تھی، اور ابتدائی زمانے میں مسلمان ہو گئی، تو باپ کفر کا لیڈر اور بیٹی یہ مسلمان ہو گئی،
اور مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کے اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ چلی گئی۔ حبشہ میں اپنے شوہر کے ساتھ رہ رہی تھی کہ ایک عجیب حادثہ ہوا کہ حبشہ میں نصرانی مذہب عام تھا، تو یہ عبید اللہ ابن جہش یہ مرتد ہو گئے اور نصرانی ہو گئے۔ اب کتنا بڑا صدمہ، کنبہ چھوڑا، قبیلہ چھوڑا، علاقہ چھوڑا، بیت اللہ چھوڑا، سب کچھ چھوڑ کے شوہر کے ساتھ حبشہ چلی گئی اور یہاں شوہر نصرانی ہو گیا اور کچھ عرصے بعد مر گیا مرتد ہو کر اسی حالت میں۔ اب بیچاری تنہا عورت اور مسلمان تھے دوسرے اور یہ بیچاری اکیلی رہ گئی۔ کہاں سردار کی بیٹی اور کتنا بڑا ان کے ساتھ مجاہدہ آ گیا۔ تو اللہ کے محبوب نے اس نجاشی حبشہ کا بادشاہ تھا، اس کو پیغام بھیجا کہ ہمارا نکاح ام حبیبہ سے کر دو۔ تو ام حبیبہ کو اطلاع بھیجی گئی کہ حضور کی طرف سے خطبہ آیا ہے، پیغام نکاح آیا ہے، قبول کرتی ہو؟ فوراً تیار ہو گئی کہ اس سے بڑھ کر جو ہے کون سا رشتہ ملے گا، فوراً تیار ہو گئی۔ تو نجاشی اس وقت مسلمان ہو گئے تھے اور حبشہ کے بادشاہ تھے، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ایسے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا اور 4000 مہر چاندی مقرر کی، 4000 درہم چاندی مقرر فرمائی مہر، اور خود ہی ادا کر حضور کی طرف سے خود ہی ادا کر۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے مہر نہیں دیا، وہ نجاشی نے اپنے بادشاہ کا شاہوں کے اعتبار سے بڑا مہر مقرر کر۔ تو اللہ کے محبوب کی ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ مہر ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہت دیکھیے انہوں نے قربانی کتنی بڑی دی کہ شہزادی تھی، گویا سردار مکہ کی بیٹی تو شہزادی تھی مگر اسلام کی خاطر سب کچھ قربان کیا، تو اللہ نے یہ سعادت دی۔ اب نجاشی نے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خود ہی مہر دے دیا ہے، تو 1116 چاندی بچی۔ تو نجاشی سے حضور کو پھر اتنی محبت تھی کہ جب نجاشی کا انتقال ہوا تقریباً 7 یا 8 ہجری میں انتقال، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی ہے غائبانہ، اور کسی صحابی کی نہیں پڑھی، صرف نجاشی کی پڑھی غائبانہ نماز جنازہ، ورنہ کتنے صحابہ حضور کے سامنے میدان جہادوں میں شہید ہوئے ہیں مگر ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ یہ صرف نجاشی کی خصوصیت ہے۔ اور بعد میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے پردے ہٹا دیے تو کھویا کہ وہ جنازہ سامنے، تو حضور نے نماز جنازہ پڑھی، صحابہ حضور کے پیچھے تھے۔ اتنی بڑی سعادت نجاشی کو ملی کہ حضور کی خاتم المرسلین امام الانبیاء نے ان کی نماز جنازہ پڑھی، کہ کام کتنا کیا کہ حضور کی طرف سے مہر ادا کیا 4000 سے۔ تو بہرحال فرمائے کہ ان ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا انہا کانت تحت عبید اللہ ابن جحش فماتا بارض الحبشہ، وہ حبشہ کی زمین میں فوت ہو گئے۔ فزوجہ النجاشی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا نکاح کرا دیا نجاشی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ وامہرہا عنہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان ام حبیبہ کو مہر دیا 4000 درہم، 4000 درہم۔ وبعث بها، اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیج دیا مع شرحبیل بن حسن، شرحبیل بن حسن کے ساتھ، یہ ایک صحابی تھے جو حبشہ میں تھے، ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا تو رخصتی فرما۔ تو دیکھیے 4000 مہر بھی مقرر ہونا، حضور نے 4000 درہم۔ تو بہرحال خلاصہ ساری بات کا یہ نکلا کہ نکاح کے اندر مہر لازم ہے، اور اگر مہر مقرر نہیں کیا تو بھی دینا پڑے گا۔ اچھا، اور تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے مہر مثل۔ مہر مثل یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے مہر مقرر ہی نہیں کیا تو اس کو مہر مثل ملے گا۔ مہر مثل اس کو کہتے ہیں کہ اس بچی کے بڑی بہن کو کتنا ملا، یا اس کی پھوپھی کو کتنا ملا، یا اس کے چاچا دار تائے دار بہنوں کو کتنا ملا، تو جو اس کے باپ کے خاندان کی لڑکیوں کو مہر ملتا ہے وہ مہر اس کو ملے گا، تو اس کو کہتے ہیں مہر مثل۔ تو اگر مہر مقرر نہیں کیا تو مہر مثل دیں گے، اور 3000 سے کم مہر مقرر کیا تو پھر آج کے زمانے سے 3000 روپے، انہیں 3 تولہ چاندی کی قیمت دینی پڑے گی، اور یا پھر جتنا مہر مقرر کیا ہو وہ دے، اور یہ دینا لازم اور ضروری ہے، اس کی ادائیگی کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. نستغفر الله ونتوب إليه نستغفر الله ونتوب إليه نستغفر الله ونتوب إليه. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے دلوں سے غفلت کے پردے دور فرما دیجیے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ، غفلت بھری زندگی ہے، سارے لمحات زندگی غفلت میں ضائع ہو رہے ہیں. آپ ہی ہمارے اس حال دار پر رحم فرمائیے. یا اللہ اپنا قرب نصیب فرما دیجیے، اپنی رضا نصیب فرما دیجیے، اپنے محبوب کا کامل اتباع نصیب فرما دیجیے. یا اللہ ہمیں ایک لمحے بھی نفس و شیطان کے حوالے نہ کیجیے. یا اللہ ہمیں سارے حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ جو حق آپ کے بندوں کے ہمارے ذمے ہیں وہ سب ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. حقوق اللہ اور حقوق العباد کو سیکھنے کے جذبہ دیجیے، اس کی ادائیگی کی فکر نصیب فرمائیے. یا اللہ ہمارے دلوں سے غفلت کو دور فرما دیجیے، آخرت کا استحضار نصیب فرمائیے. یا اللہ مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کا شوق نصیب فرما دیجیے، فکر نصیب فرما دیجیے. یا اللہ جس طرح آج ہمیں دنیا کی فکر ہے، دنیا کے تفکرات ہیں، دنیا کے سلسلے میں ہمارے ذہن میں تفکر ہے، یا اللہ اس طرح ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرما دیجیے، آخرت کا دھیان نصیب کرا دیجیے. یا اللہ محروم نہ فرمائیے. یا اللہ اپنا تعلق نصیب فرما دیجیے، اپنا قرب نصیب فرما دیجیے. ہمیں نفس و شیطان کے حوالے نہ کیجیے. یا اللہ ایک لمحے بھی نفس و شیطان کے حوالے نہ کیجیے. یا اللہ ہم نے نافرمانیاں کر کے اپنا ہی نقصان کیا ہے. آج ہمارے گھروں میں لڑائیاں، ہمارے معاشرے میں بدامنی، ہمارے معاشرے میں فساد، یا ہے سب ہمارے اعمال کی سزا ہے. ہم توبہ کرتے ہیں، ہمیں معاف کرتے ہیں. نستغفر اللہ ونتوب الیہ نستغفر اللہ ونتوب الیہ نستغفر اللہ ونتوب الیہ. یا اللہ رحمت والے فیصلے نازل فرما دیجیے. یا اللہ رحمت والے فیصلے نازل فرما دیجیے، خیر والے فیصلے نازل فرمائیے. یا اللہ ہم سے اپنے عذاب کو دور فرما دیجیے. یا اللہ جو بجلی کی قلت کا عذاب ہے، پانی کی قلت کا عذاب ہے، گیس جیسی نعمت کی قلت کا عذاب ہے، یا اللہ یہ سارے عذاب ہم سے دور کر دیجیے. یا اللہ اپنی نعمتوں کی ہم پر فراوانی فرما دیجیے. ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری نالائکیوں کی وجہ سے، یا اللہ ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے ہم پر اپنے عذاب مسلط نہ فرمائیے. یا اللہ اپنی رحمتوں سے ہمیں محروم نہ فرمائیے، اپنی نعمتوں سے ہمیں محروم نہ فرمائیے. اپنے فضل سے ہمیں نعمتوں کی فراوانی عطا فرمائیے. یا اللہ آپ کو آپ کے محبوب کا واسطہ دیتے ہیں، اپنے فضل سے ہم پر نعمتوں کی فراوانی فرما دیجیے. یا اللہ قلت سے بچائیے، قحط سالی سے بچائیے. جو نعمتیں ہمارے لیے ضروری ہیں یا اللہ ان کی وسعت فرما دیجیے، ان کی ارزانی فرما دیجیے. یا اللہ گرانی سے بچا دیجیے، گرانی کے عذاب سے، مہنگائی کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائیے. یا اللہ موسم کی خیر، موسم کی بھلائیاں ہمیں عطا فرمائیے، موسم کی بیماریاں، موسم کی نقصانات سے ہماری حفاظت فرمائیے. یا اللہ جو بدلتے موسم کی ہواؤں میں خیریں آپ نے رکھی ہیں وہ سب خیر ہمیں عطا فرما دیجیے. اور جو شرور اور سکون اس میں رکھے ہیں، جو بیماریاں تکلیفیں اس میں رکھی ہیں، ان سے ہماری پوری حفاظت فرمائیے. ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائیے، ہمارے پڑوسیوں کی حفاظت فرمائیے، دوست احباب ملنے جلنے والوں کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ سب مسلمانوں کی پوری حفاظت فرمائیے. ہر قسم کی خیر ہمارا مقدر فرما دیجیے، ہر قسم کے شر فتنے آفات سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، ہر قسم کی ناگہانیوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، ہر قسم کی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، ہر قسم کی پریشانیاں ہماری دور فرما دیجیے، ہر قسم کی مشکلات ہماری آسان فرما دیجیے.
اللهم إنا نسألك العافية ونسألك دوام العافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك السلام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. آمين.